ستمبر 2025 میں پاکستان کے اپنے وزیر دفاع نے ایک صحافی کو بتایا کہ ایک نئے معاہدے کے تحت ملک کی فوجی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے دستیاب کرائی جائیں گی، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے رائٹرز کو دوبارہ فون کیا اور اپنے ہی بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ خبروں کا کہنا تھا کہ جوہری ہتھیار ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ صرف 24 گھنٹوں کے اندر سامنے آنے والا یہ تضاد ہمیں تقریباً وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو اس معاہدے کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگست 2026 میں دو طرفہ معاہدہ ایک تین طرفہ معاہدے میں تبدیل ہو گیا۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے مل کر وہ معاہدہ کیا جسے اب مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے۔ اس میں اعلان کیا گیا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تقریباً 2500 سال پہلے یونانی مورخ تھیوسیڈائڈس نے ایتھینز اور اسپارٹا کے درمیان جنگ کے بارے میں لکھتے ہوئے ایسا جملہ دیا جو اس کے بعد آنے والی ہر سلطنت سے زیادہ زندہ رہا۔ طاقتور وہ کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، اور کمزور وہ برداشت کرتے ہیں جو انہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج ہم اسی سوال کا ایک زیادہ مشکل اور زیادہ دیر آرام کرنے والا ورژن پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اس کہانی میں پاکستان بیک اور طاقتور بھی ہے اور کمزور بھی۔ اس کے پاس خطے کا واحد مسلم جوہری اسلحہ خانہ ہے، اور دوسری طرف اس کی معیشت ایسی ہے چند سال سے زیادہ کسی دوسرے ملک کی مالی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکی۔ یہ ویڈیو اسی تضاد کا جائزہ ہے، اور یہ اس بات پر تنقید ہے کہ یہ تضاد پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح بدل رہا ہے۔ سب سے پہلے اصل ٹائم لائن واضح کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کوریج ان دو الگ الگ معاہدوں کو ایک ہی کہانی بنا دیتی ہے۔ 17 ستمبر 2025 پاکستان اور سعودی عرب نے ریاض میں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ یعنی SMDA پر دستخط کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ ان کے بالکل ساتھ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے، اور یہ تفصیل قابل غور ہے کیونکہ عینی طور پر آرمی چیف ملک کا چیف ڈپلومیٹ نہیں ہوتا، لیکن اس معاہدے پہلے ہی دن سے اس کی سرکاری تصویر میں انہیں اس معاہدے کی سفارتی تشہیر اور تاثر میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ معاہدے کی بنیاد شرط یہ تھی کسی بھی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ممالک کے خلاف جارحیت کا ثبوت کی جائے گی۔ پھر آیا 7 اگست 2026، ایک سال مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک تین طرفہ دفاعی انتظام میں تبدیل ہو گیا۔ اسے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کہا گیا، جبکہ بعض رپورٹس میں اسے مکہ جوائنٹ ڈیٹرنس ایگریمنٹ بھی کہا گیا۔ اس میں ترکی بھی شامل ہو گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم نے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اب یہ معاہدہ دنیا کی 3 بڑی مسلم اکثریتی آبادیوں کو ایک مشترکہ دفاعی امبریلا کے نیچے لے آیا ہے، جیسا کہ الجزیرہ کے ایک نمائندے نے اس کے بیان کیا۔ ایک طرف سعودی عرب کا تیل کا پیسہ، دوسری طرف ترکی کی نیٹو سے منسلک ڈرون اور اسلحہ سازی صنعت، اور تیسری طرف پاکستان کی جوہری صلاحیت رکھنے والی اور جنگوں کا تجربہ رکھنے والی فوج۔ ان حکومتوں کے حکام بارہا اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی خصوص ملک یا فریق کے خلاف نہیں ہے۔ ایک ترک عہدیدار نے پریس کو یہاں تک بتایا کہ یہ معاہدہ خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی شمولیت کا راستہ کھلا کرتا ہے، لیکن یہ موقف ایک بنیادی سوال سامنے قدرے عجیب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کی اصل کہانی، جسے تقریباً ہر سنجیدہ تجزیہ ایک خالص واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ کسی خلا میں اچانک سامنے نہیں آئے گا۔ یہ قطر کے اندر اسرائیلی میزائل حملوں کے چند ہی دن بعد سامنے آیا۔ یہ ایک خلیجی ریاست کی خود مختاری کے براہ راست خلاف ورزی تھی، ایسی ریاست جہاں طویل عرصے سے ایک بڑا امریکی فوجی اڈہ موجود ہے اور جو واشنگٹن کے خطے کے قریبی ترین اتحادی شمار ہوتی ہے۔ اور یہ تفصیل پوری کہانی کو مختصر انداز میں بیان کر دیتی ہے۔ اگر امریکی فوجی موجودگی بھی اسرائیل کو اپنے ہی اتحادی کے دارالحکومت کے اندر حملہ کرنے سے نہیں روک سکتی، تو پھر خلیج کے باقی ممالک کے لیے امریکی سیکورٹی گارنٹی کی اصل قدر کیا رہ جاتی۔ متعدد تجزیہ کاروں نے اس معاہدے کے وقت کو واشنگٹن کے لیے ایک براہ راست پیغام قرار دیا، یعنی سعودی عرب یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اگر امریکہ اسرائیل کو روک نہیں سکا یا روکنا نہیں چاہتا، تو سعودی عرب کے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایک سینئر سعودی عہدیدار نے رائٹرز کو یہ بتایا کہ یہ معاہدہ کسی مخصوص ملک یا کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں، بلکہ طویل عرصے سے جاری اور گہرے تعاون کو ادارہ جاتی شکل دینے کا عمل ہے۔ یہ ایک انتہائی محتاط الفاظ میں دیا گیا امکان تھا، لیکن غور کیجیے، اس بیان نے یہ ضرور کہا کہ معاہدہ کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں تھا، مگر اس نے یہ واضح طور پر انکار نہیں کیا کہ اس کا وقت جان بوجھ کر منتخب کیا گیا تھا۔ اصل اور قدرے بے آرام کرنے والا سوال یہ ہے، یہ وہ ملک ہے جس کی حکومت گزشتہ کئی برسوں سے اپنے عوام کو بتاتی رہی ہے کہ پاکستان اسٹریٹجک ایٹم نہیں چاہتا ہے، اور اس کا بنیادی قومی سلامتی کا تصور تقریباً مکمل طور پر ایک واضح حریف بھارت کے گرد تشکیل پایا ہے۔ لیکن صرف ایک سال کے اندر پاکستان خود کو ایک باہمی دفاعی معاہدے میں شامل کر چکا تھا
جو اسے ایک ایسے خطے کے سیکورٹی ڈھانچے سے جوڑتا ہے جو اسرائیل، ایران اور اب ممکنہ طور پر اسے تنازعات کے دیانے پر ہے، جو جنوبی ایشیا سے ہزاروں کلومیٹر دور۔ یہ اسٹریٹجک اٹومنی نہیں ہے، سیاسی سائنس کی زبان میں اسے بینڈ ویگننگ یعنی طاقتور فریق کے ساتھ سربندی بندی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی نسبتاً چھوٹی یا معاشی طور پر کمزور ریاست کسی زیادہ طاقتور اور دولت مند ملک کے اسٹریٹجک دائرۂ اثر سے خود کو وابستہ کر لیتی ہے اور اس کے بدلے میں ایسی سیکورٹی ضمانت حاصل کرتی ہے جنہیں وہ اپنی طاقت سے اکیلے فراہم کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا یہ معاہدہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں رہتا، یہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کی سمت کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی محض جغرافی سیاست نہیں رہتی بلکہ واقعی تشویشناک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں بات اس ایک ہتھیار کی ہو رہی ہے جو پوری صورتحال کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد مسلم اقلیتی جوہری ملک ہے، اور جیسے ہی یہ معاہدہ سامنے آیا ایک واضح سوال ہر جگہ اٹھنے لگا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اب عملاً پاکستان کی ریگولر امبریلا کے نیچے آ گیا ہے؟ اب تک جتنے معاہدے کا عوامی متن جاری کیا گیا اس میں جوہری ہتھیاروں کا براہ راست کوئی ذکر نہیں، اس کے بجائے اس میں تمام فوجی ذرائع آل ملٹری یوز جیسی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ جب رائٹرز نے ایک سینئر سعودی وزیر سے پوچھا کہ کیا اس جملے میں جوہری صلاحیت بھی شامل ہے تو جواب جان بوجھ کر پہلے واضح رکھا گیا، ایک جامع دفاعی معاہدہ ہے جس میں تمام فوجی ذرائع شامل ہیں، یہ انکار نہیں تھا۔ سفارت کہنے کی زبان میں اسے کنسٹرکٹیو ایمبیگوٹی تعمیری فہم کہا جاتا ہے، یعنی ایسی زبان جو اس طرح تیار کی جاتی ہے کہ دونوں فریق ضرورت کے مطابق مختلف سامعین کے سامنے اپنی اپنی تشریح پیش کر سکیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے اس بہم کو تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا۔ پاکستان کے اپنے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک صحافی کو بتایا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کی فوجی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے دستیاب کرائی جائیں گی۔ اگر اس بیان کو لفظی طور پر پڑھا جائے تو تقریباً ایسا ہی لگتا ہے جیسے پاکستان کسی جوہری ضمانت کی تصدیق کر رہا، لیکن صرف ایک دن کے اندر انہوں نے اپنا موقف مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ رائٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیار اس معاہدے کے ریٹائر پر اس معاملے پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں نے جنوبی مڈل ایسٹ کونسل آف گلوبل افیئرز کا اس وضاحت کو محض ایک غلط بیان یا زبان پسندی کو ضرور نہیں دیکھا۔ ان کے مطابق یہ اس ناممکن صورتحال کی ایک جھلک تھی جس میں اسلام آباد اب خود کو پاتا ہے، ایک ایسا معاہدہ جو جان بوجھ کر ابہام پر قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان کے اپنے وزیر کا ایک غیر اسکرپٹڈ بیان تقریباً اس پورے ابہام کو ختم کر گیا۔ پھر 2026 میں ڈراپ سائٹ نیوز کی جانب سے رپورٹ کی گئی مبینہ لیک شدہ اندرونی تجاویزات نے اس معاملے میں ایک اور بات شامل کر دی۔ رپورٹس کے مطابق ان تجاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج ابتدا ہی سے سعودی انتظام کے تحت صرف روایتی فوجی طاقت کنونشنل فورسز فراہم کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی، اور وہ فعال طور پر جوہری صلاحیت کو اس معاہدے سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندرونی بحث اس بات پر بھی ہوئی کہ سعودی عرب کی سرزمین سے باہر پاکستان کی ذمہ داریاں آخر کہاں تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ رپورٹس درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہم صرف ایک صورت دیکھنا تمام نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ پاکستان کی اپنی فوج خاموشی سے ایک ایسے حد کو محدود رکھنے کی کوشش کر رہی ہے جسے خلیجی حکام اور بین الاقوامی مبصرین عوامی طور پر اسلام آباد کی اصل نیت سے کہیں بڑا قرار دے رہے ہیں۔ اصل حقیقت جو بھی ہے، انٹرنیشنل کیمپین ٹو ابولش نیوکلیر ویپنز نے اس خطرے کو انتہائی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس تنظیم کے مطابق اس نوعیت کا ابہام ڈسارمامنٹ اور پرولیفریکیشن کو کمزور کرتا ہے، جوہری تحفظ کو دوسرے ممالک کے سپرد کرنے کے تصور کو معمول بناتا ہے اور کشیدگی میں اضافے کے خطرے کو بڑھاتا ہے، اور یہ سب ایسے خطے میں ہو رہا ہے جسے اس وقت ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی مزید ضرورت نہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان نے آخر اس پورے انتظام کے لیے ہاں کیوں کی، کیونکہ اس کا اصل جواب میزائل نہیں ہے، اصل جواب ہے پیسہ۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے اپنے تجزیے میں اس معاہدے کے بارے میں بات انتہائی واضح انداز میں کی گئی۔ پاکستان ہمیشہ مالی وجوہات کی بنا پر سعودی عرب کے ساتھ مضبوط تعلقات خواہاں رہتا ہے، یہ کوئی چھپا ہوا پس پردہ مقصد نہیں، تقریباً یہی وہ منطق ہے جس پر یہ تعلق قائم ہے۔ پاکستان کی نوعیت گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے بار بار IMF کے بیل آؤٹ پروگرامز میں داخل ہوتی ہے اور ان سے باہر نکلتی رہی ہے، اور خلیجی ممالک خاص طور پر سعودی عرب پاکستان کے لیے مالی سہارا بنتے رہے، کیونکہ مرکزی بینک میں ڈپازٹس کے ذریعے، کبھی قرضوں کے ذریعے اور کبھی تیل کی ادائیگی مؤخر کر کے مقصد ایک ہی رہا، پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر کو مکمل طور پر بیٹھ جانے سے بچانا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ناقدین تھوڑی تنقید اس معاہدے سے کہیں دہائیوں پہلے کی ہے، اسے کوئی ایک غیر معمولی واقعہ نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا پیٹرن ہے
پاکستان بار بار اپنی فوجی وابستگی اور سفارتی حمایت کو مالی بقا کے بدلے استعمال کرتا رہا، اور پھر اس وقت سب سے زیادہ طاقتور خلیجی سرپرست کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتا ہے جو سب سے بڑا چیک لکھ رہا ہے۔ یہاں نو بیداتی دور کے بعد کی سیاست کے مفکر فرانسس فینن کا تصور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ فینن نے نئی آزاد ہونے والی ریاستوں کو درپیش ایک ایسے جال پر تفصیل سے لکھا تھا جس میں ایک ملک کی سیاسی اور فوجی اشرافیہ حقیقی طور پر آزاد قومی صلاحیت پیدا کرنے کے بجائے سابق یا نیبرنی سرپرست پر انحصار کا انتظام کرنے لگتی ہے، اور پھر کسی انسان کو خود مختاری سمجھنے کی غلطی کرتی ہے۔ فینن نے خاص طور پر پاکستان کے بارے میں نہیں لکھا تھا، اور یہ بھی درست نہیں ہوگا کہ ان کے پورے نظریے کو ایک ہی معاہدے پر لاگو کر دیا جائے، لیکن اس تنقید کی بنیادی شکل یعنی ایک ایسا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کا حقیقی اثر و رسوخ آزاد معاشی طاقت سے نہیں بلکہ کسی زیادہ دولت کی طاقت کے لیے مفید ثابت ہونے سے پیدا ہوتا ہے، بالکل وہی صورت حال ہے جو یہاں سامنے آ رہی ہے۔ اور یہی اس پورے معاہدے کا سب سے انکمفرٹیبل سوال ہے، کیا پاکستان اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے یا اپنی طاقت کو کرائے پر دے کر اپنی معاشی کمزوری کا انتظام کر رہا ہے؟ خلیجی خطے کی سیکورٹی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے، اور بعض مواقع پر یہ تاریخ واقعی خاصی پریشان کن بھی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ معاہدہ کسی خلا میں موجود نہیں ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران پاکستانی فوجی مختلف اوقات میں دو طرفہ سیکورٹی انتظامات کے تحت سعودی عرب میں تعینات رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 1979 میں مسلح شدت پسندوں کے قبضے سے مسجد حرام کو دوبارہ حاصل کرنے کے آپریشن میں بھی پاکستانی فوجیوں نے معاونت کی تھی۔ بعد ازاں 2011 میں بحرین میں جمہوریت نواز مظاہروں کے خلاف خلیجی مداخلت کے دوران یہ پاکستانی اہلکاروں کی موجودگی کی اطلاعات سامنے آئی۔ اس تعیناتی پر انسانی حقوق کے مبصرین نے سخت تنقید کی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ پاکستانی فوجوں کو بالواسطہ طور پر اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے احتجاج کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اس پوری تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو اس کہانی کا سب سے کاؤنٹر ایگزامپل بنتا ہے۔ 2015 میں جب سعودی عرب نے یمن میں حوثی فورسز کے خلاف اپنے فوجی اتحاد میں پاکستان سے باقاعدہ فوجی دستے بھیجنے کی درخواست کی، تو پاکستان کے پارلیمنٹ نے ایک نادر موقع پر حقیقی ادارہ جاتی حقوق بھیکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان کو ایک ایسے تنازع کا فریق نہیں بننا چاہیے جو بنیادی طور پر ایک فرقہ وارانہ جنگ بن چکا تھا، اور جس کے اثرات پاکستان کے اپنی سنی شوازن کو مزید متاثر کر سکتے تھے۔ 2015 کا یہ فیصلہ آج کے حالات کے تناظر میں غور کرنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ 2025 اور 26 میں ہونے والی پیش رفت کے ساتھ ایک انتہائی واضح تضاد پیش کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس عوامی پارلیمانی بحث کے بغیر ہوا جو ایک دہائی پہلے یمن میں فوج بھیجنے کے معاملے کو روکنے کا سبب بنی۔ 1979 میں مسجد حرام کے بحران اور بحرین میں پاکستانی فوجی موجودگی نے وقتاً فوقتاً اس تاثر کو تقویت دی، جسے بعض علاقائی مبصرین نے کرائے کی ریاست یعنی مرسنری اسٹیٹ پاکستان کی شہرت قرار دیا۔ ایک ایسی فوج جو مناسب قیمت اور مناسب سرپرست ملنے پر بیرون ملک اپنے فوجی کردار کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا موجودہ معاہدہ واقعی اس پرانے پیٹرن کی واپسی ہے، یا پھر یہ اس لیے مختلف ہے کہ اسے ایک یک طرفہ فوجی میوچل ڈیفنس کمٹمنٹ یعنی باہمی دفاع کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے؟ ایک منصفانہ ویڈیو کو یہ سوال کھلا چھوڑنا چاہیے، لیکن ایک اور سوال بھی اہم ہے۔ پاکستان کی اپنی پارلیمان نے 2015 میں یمن کے معاملے پر سمجھا تھا کہ اس نوعے کے فیصلے پر کھل کر بحث نہ ضروری ہے۔ اس بار کم از کم قومی سطح پر لوگوں کو تقریباً نظر نہیں ہے۔ یہاں دو اہم پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ کہ آخر یہ فیصلہ کیا کس نے؟ ریاض میں ہونے والے اس سائننگ کی تصویر جس میں پاکستان کے آرمی چیف، وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے عین ساتھ کھڑے نظر آئے، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور ہونے والی ایک پرانی تنقید مزید تقویت دیتی ہے کہ بڑے اسٹریٹجک فیصلے، خاص طور پر وہ فیصلے جن کا تعلق فوج اور جوہری پالیسی سے پہلے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے اور پھر منتخب سول اداروں کو اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اگر کی بھی جائے تو۔ 2015 میں یمن کے معاملے کے برعکس ستمبر 2025 سے اگست 2026 میں ہونے والے ان دونوں معاہدوں سے پہلے پارلیمنٹ میں کسی وسیع اور تفصیلی بحث کا کوئی عوامی ریکارڈ وجود نہیں ہے، اور یہ خلاف اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ معاملہ ایسے دفاعی معاہدے کا ہے جس کے بارے میں متعدد بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کے اثرات پاکستان کی جوہری پالیسی تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے پاکستانی حکام اس بات کو کھل کر تسلیم کریں یا نہ کریں۔ دوسرا سوال ہے بھارت۔ اصل معاہدے کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ نے
صرف اتنا کہا کہ وہ اس معاہدے کی ممکنہ اثرات کا جائزہ ہے۔ یہ بظاہر محتاط اور محدود بیان تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک سنجیدہ اسٹریٹجک تشویش موجود ہے۔ پاکستان کی جوہری حکمت عملی ہمیشہ واضح طور پر ایک ہی بنیادی حریف کے خلاف ڈیٹرنس یعنی کے تصور کے گرد بنائی گئی ہے، اور وہ حریف ہے بھارت۔ اگر یہی جوہری ڈیٹرنس ممکنہ طور پر ہزاروں کلومیٹر دور ایک خلیجی بادشاہ تک پھیلنے لگے تو ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جس کا پاکستانی حکام نے ابھی تک مکمل جواب نہیں دیا۔ کیا اپنی جوہری پالیسی کی اس اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کو ایک دوسرے بالکل مختلف خطے تک پھیلانے سے بھارت کے خلاف پاکستان کی موجودہ ڈیٹرنس کی کریڈیبلٹی کمزور ہو سکتی ہے؟ پریاس کو مطمئن کرنے والا یہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی نئی دہلی کے لیے اتنی ہی آسانی سے ایک پرووکیشن یا کنفیوژن بن سکتی ہے، اور اب تک اس معاہدے سے جڑے کسی بھی فریق کو اس ممکنہ اثر کے بارے میں عوام کے سامنے مکمل جواب دینا نہیں پڑا۔ آئیے آخر میں دو ایسے مفکرین کی طرف آتے ہیں جن نے صدیوں کے فرق کے باوجود اسی رویے کی نشاندہی کی تھی، مگر دونوں نے اسے بالکل مختلف ادوار میں بیان کیا۔ میکیاولی نے اپنی کتاب دی پرنس میں خبردار کیا تھا کہ جو حکمران دوسروں کی فوجی طاقت پر انحصار کرتا ہے کبھی حقیقی معنوں میں محفوظ نہیں ہوتا۔ اس نے مرسنریز اور ایگزیلریز یعنی کرائے کے فوجیوں اور بیرونی معاون افواج کو بے فائدہ اور خطرناک قرار دیا، کیونکہ وہ یا تو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں یا کسی دوسرے حکمران کے مفاد کے لیے، نہ کہ اس ریاست کے لیے جس نے انہیں اپنی دفاع کے لیے استعمال کیا۔ اب اسی تنقید کو دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ بات اس ریاست پر بھی اتنی ہی شدت سے لاگو نہیں ہے تو یہ فوجی کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی سیکورٹی حکمت عملی اس بات پر منحصر ہو کہ وہ زیادہ دولت مند سرپرستوں کے لیے فوجی اور معاشی دونوں اعتبار سے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے، اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد ایسی زمین پر رکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تبدیل ہو سکتی ہے جب سرپرست کی مفادات تبدیل ہو جائے۔ پاکستان یہ سبق ایک بار پہلے سیکھ چکا ہے۔ کولڈ وار کے دور میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری اس وقت کتنی تیزی سے کمزور پڑی جب افغانستان میں پاکستان اسٹریٹجک افادیت ختم ہو گئی، اور یہی مسئلہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس کا ہے۔ وہ معاہدہ عوامی مفاد کے لین دین پر قائم ہے، اکثر اس لین دین سے زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ پھر آتے ہیں ایمانوئل کانٹ کی طرف۔ 1795 میں اپنی کتاب پرپیچول پیس میں کانٹ نے ایک حقیقی اور پائیدار امن جو جوہری اداروں اور باہمی جوام دہی پر قائم اور بڑی طاقتوں کے درمیان ایک عارضی جنگ بندی کے درمیان واضح فرق بیان کیا۔ وکٹم پیکس یعنی محض امن کے معاہدے اور حقیقی سیاسی اور پائیدار امن کے درمیان فرق کیا۔ اب موجودہ صورتحال کو دیکھیں۔ ایک ایسا دفاعی معاہدہ جو ایک ملک کی جانب سے دوسرے ملک پر کیے گئے میزائل حملوں کے فوراً بعد تیزی سے تشکیل پائے اور جس کے پیچھے دستک کرنے والے ممالک کے عوام کے درمیان مستقل ادارہ جاتی اعتماد پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی طویل عوامی بحث بھی نہ ہوئی اور جو ایک پائیدار اتحاد کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہ صورتحال کانٹ کے پائیدار امن کے تصور سے زیادہ اس کے عارضی معاہدے کے تصور کے قریب ہے۔ یہ اس ہفتے کے خوف کا حال تو پیش کرتا ہے، لیکن اگلے سال کے خوف کے بارے میں کم بتاتا ہے۔ آج کی تاریخ نہ تو اس اصل سعودی پاکستان معاہدے کے مکمل قانونی متن عوام کے سامنے جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی اس سے فریقی مکہ توسیع معاہدے کا مکمل متن دستیاب ہے۔ جوہری ہم بھی بدستور مکمل طور پر نہیں ہوا۔ سرکاری طور پر اس کی تردید کی جاتی ہے، غیر سرکاری طور پر سعودی عرب کے قریب سمجھے جانے والے بعض تجزیہ کار اس کی جانب اشارے رہے ہیں، اور پاکستان کے اپنے وزیر دفاع نے ایک موقع پر تقریباً حادثاتی طور پر اس کی تصدیق کی اور پھر اپنا بیان واپس لے لیا۔ اسرائیل نے بھی اب تک اس معاہدے پر کوئی باضابطہ اعتراض نہیں کیا۔ امریکہ یہ طویل عرصے سے خلیجی خطے کا بنیادی سیکورٹی ضامن رہا، بھی غیر معمولی طور پر خاموش ہے، اور پاکستان اب وہ باضابطہ طور پر دو دولت بیٹوی سرپرستوں کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے کی زبان سے منسلک ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک ایسی معاشرت بھی ہے جو آج بھی اسی سرپرستوں پر اس حد تک انحصار کرتی ہے کہ اپنا اگلا قرض ادا کرنے کے لیے بیرونی مدد درکار ہے، اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا وجہ ہے۔ پاکستان اپنی فوجی طاقت کے ذریعے دوسروں کو سیکورٹی فراہم کرنا جبکہ اپنی معاشی سیکورٹی کے دوسروں کا محتاج ہے۔ جو سائنس نے جملہ کسی منظوری کے طور پر پیش نہیں کیا تھا، ایک مشاہدہ تھا، ایک ایسی دنیا کے بارے میں ایک انتباہ جہاں اصول نہیں بلکہ طاقت یہ طے کرتی ہے کہ شرائط کہاں ہوتی۔ پاکستان اس قدیم کہانی کا پاکستان کے پاس تو اپنی ایک مضبوط اور قابل ذکر طاقت موجود ہے، لیکن
ایسی طاقت جو پیسے کے بدلے حاصل کی جائے اور ایسے سرپرستوں کو فراہم کی جائے ان کے مفادات ہمیشہ پاکستان کے اپنے جائے یکساں تھا۔ یہ کسی ملک کے مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک عجیب قسم کی طاقت ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ معاہدہ پاکستان کو زیادہ محفوظ بناتا ہے یا پھر ایسے مزید ایجاد ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو سمجھنے پر مجبور کیا تو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں، کیا یہ معاہدہ پاکستان کو زیادہ محفوظ بناتا ہے یا پھر پاکستان پر کسی اور کی انشورنس پالیسی بنا دیتا ہے؟